الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، کل کی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں آمد تک پڑھ چکے تھے۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کا ہم سفر اپنا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس بات سے کروں گا، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ان دروس میں یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے مشہور خاندانی نام چھوڑ کر آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے کسی اور نام کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ آپ نے لفظ محمد، نام محمد کیوں رکھا؟ تو حضرت جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس لیے ان کا یہ نام تجویز کیا تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالی اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کرے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد رکھا، اور اس کے بارے میں اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے بطن اطہر میں تشریف لائے تو مجھ سے کہا گیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے، زمین و آسمان کے سب لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کا نام قرآن میں احمد ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ تو اس طرح یہ دونوں روایات کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا۔ اور یہ نام اس قدر مشہور تھا کہ اس جہان رنگ و بو میں یہ بات اس قدر مشہور ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس تھی، لوگوں میں مشہور تھی۔ تو کئی لوگوں نے اس آرزو میں اپنے بچوں کو اس نام سے موسوم کیا، اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ شاید یہ سعادت انہیں مل جائے، لیکن وہ کیا ہی خوب کہا، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے نواز دے۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے 6 نام ایسے ذکر کیے، 6 بچوں کے نام کہ جن کے والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ شاید ہمارا ہی بچہ وہ خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، لیکن ان میں سے کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکا، اس لیے کہ یہ تو روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ انہی کو بھیجا جائے گا، انہی کے سر پر یہ تاج رکھا جائے گا، لاکھ چاہے آرزو کرتے رہیں لوگ، لیکن جو فیصلہ ہونا تھا وہ تو ابتداً ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم صبح کے درس میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کر چکا ہوں، تو میں اس کو اب سمیٹتے ہوئے مختصراً تاکہ ہمارا سفر آگے کی طرف چلے اور ہم کچھ چیدہ جو گل ہیں گلشن کے، انہیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، کیونکہ اگر تمام عمر بھی لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں
تو کسی نے ایک بات کہی اور میلہ لوٹ لیا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا تمام عمر ہوئی اور مدح باقی ہے۔ آپ ساری زندگی بھی لکھتے رہیں، ساری زندگی حضور کی تعریف و توصیف کے بارے میں کہتے رہیں۔ تو شیخ سعدی نے تو بات ہی مکمل کر دی کہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، کہ جب تک زبان منہ میں قائم ہے رسول اللہ کی تعریف و توصیف کرتا رہوں گا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے کمال کہا کہ ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا، کہ میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کر کے اپنے الفاظ اپنی مدح کر رہا۔ تو یہ رتبہ بلند جسے مل گیا۔ اب رضاعت کے حوالے سے جو بات بہت اہم ہے، پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن خوش نصیب عورتوں کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سر انجام دی، دودھ پلانے کی حیثیت سے جنہیں دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی، پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں ان کے نام لکھے۔ ان میں سر فہرست حضرت صہیبہ آتی ہیں، پھر ام ایمن کا نام آتا ہے، پھر حضرت خولہ کا نام آتا ہے، پھر بنی سعد کی ایک اور خاتون ہے جن کا نام آتا ہے، اور حلیمہ سعدیہ جن کا نام اس سلسلے میں آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ جو مدت رضاعت ہے، اس میں سب سے زیادہ جو شرف اور فضیلت نصیب ہوئی وہ حضرت حلیمہ کے حصے میں آئی۔ اور یہاں جو معاملات سر انجام ہوئے، جو معاملات ظہور پذیر ہوئے، جو زمانے نے دیکھے، وہ ساری دنیا میں مشہور ہیں کہ جب حضرت حلیمہ آئی تھی تو کیا حال احوال تھا کہ سواری لاغر بھی ہے، کمزور بھی ہے، دراز گوش چلنے کا نام نہ لے، اور ساری ہمجولیوں سے پیچھے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کے ہاں تشریف لے آئے، وہ کسی نے کیا خوب کہا، یہ عارف لوگ بھی کمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ حضرت حلیمہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو پالا، نہیں، کہتے ہیں ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ حلیمہ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پالا تھا۔ یوں کہا جائے تو یہ بات بالکل اپنے مقام پر پورا اترتی ہے۔ اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک رسول اللہ علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کی گود میں نہیں آئے تھے، ان کے گھر کا جو عالم تھا، جو ان کی روزی روٹی کا، معاش کا جو عالم تھا، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قدم مقدس پڑھنے کی دیر تھی، باغ و بہار آ گئی۔ وہ گزرے جس راہ سے وہ گزر پڑے، وہ راہ ہی مشہور ہو کے رہ گئی۔ وہ راہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس راہ کو انعام دیا، ایسا بخشا کہ بس گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ بس جہاں جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین شریفین پڑھتے رہے، وہ جگہ معطر و منور ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہاں رسول اللہ علیہ السلام کا قدم مبارک پڑا، اللہ تعالیٰ اس شہر مقدس کی قسم اٹھائے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر وہی حلیمہ ہیں، وہی ان کی سواری ہے کہ پھر روکے سے نہیں روکتی، پھر سب سے آگے جا رہی ہے۔ دودھ وہ ہے جس کا پہلے قطرہ تک نہیں تھا، اب گھر کے سارے برتن بھرے جاتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ سارے قبیلے والے اپنی بکریاں بھیجتے ہیں اور وہ ساری بکریاں شام کو آتی ہیں تو خالی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں آتی ہیں تو دودھ سے لبالب بھری۔ تو ان کے علاقے کے جو سربراہ وردہ لوگ تھے وہ اپنے غلاموں کو ڈانٹتے بھی، تم بھی وہاں جا کے بکریاں چرا لیا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قدم مسعود پڑا کہ پھر بہاریں ہی بہاریں اور برکتیں ہی برکتیں جو حلیمہ سعدیہ نے اپنے دامن میں سمیٹی۔
یہاں ایک اور بڑی اہم بات ان تمام ماؤں کی اور ان تمام بہنوں کی نظر کہ وہ کتنا خوبصورت مقام ہوگا، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب آپ کی رضائی بہن شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں. اور شیمہ کی لوری تو پھر اصحاب سیر نے لکھی، پیر کرم شاہ الازہری نے وہ جملے لکھے کہ جب اٹھاتی پیار سے تو پھر اپنی زبان سے یہ کہتی، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں آپ کو جوان دیکھوں، گبرو دیکھوں. اور ثم اراہ سیدا مسودا واکب عادیہ معا والحسدا، یہاں تک کہ میں اب آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں. اے میرے رب اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر، وآتِهُ عِزًّا يَدُومُ ابدا، اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے. یہ لوریاں جب شیمہ دیتی ہوں گی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھایا ہوا ہوگا تو کیا منظر ہوگا. اور اس وقت چشم فلک دیکھ دیکھ کر کیا آہیں بھرتا ہوگا کہ کیا مقام و مرتبہ ہے جو جناب شیمہ کو نصیب ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہاتھوں میں اٹھائے. یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا. اس جملے کو بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اس کا لطف لیں اور یہ تصور رکھیں، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا. وہ لوریاں دے رہی ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شیمہ بہن جو ہے ان کے ہاتھوں میں جھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کا صدقہ، ان لفظوں کا صدقہ جو جناب شیمہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ کے حضور عرض کیے، باری تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، سب کے بچوں کو دنیا کے تمام شرور سے، حوادثات سے محفوظ و مامون فرمائے، سب ماؤں کی گودوں کو مالک سلامت رکھے، آمین ثم آمین. پھر یہیں اسی قبیلہ بنی سعد میں، بادیہ بنی سعد میں آپ کی رضاعت کے ایام گزرتے ہیں جب آپ لے آتی ہیں. اور اصحاب سیر نے جو لکھا، ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے شق صدر کا، آپ کا سینہ مبارک جو چاک کیا گیا، اس کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ شق صدر کتنی بار ہوا، یعنی کتنی بار آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اسے پھر نور سے بھرا گیا. اس کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رحمتیں برکتیں تھیں وہ ساری کی ساری آپ کے صدر مبارک میں ڈالی گئیں، انڈیلی گئیں. یہ سارا کا سارا معاملہ شق صدر کے حوالے سے ائمہ محدثین نے جو لکھا، میں وہ اقوال آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. بعض کہتے ہیں کہ شق صدر 2 مرتبہ ہوا، ایک بچپن میں جب آپ بادیہ بنی سعد میں تھے اور دوسرا معراج کے وقت ہوا. جبکہ دوسرے ائمہ بیان کرتے ہیں اصحاب سیر کہ یہ جو واقعہ ہے شق صدر کا، یہ 4 مرتبہ پیش آیا. یہ دونوں روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ 4 مرتبہ پیش آیا. اب اس میں بعض جو ظاہر بین لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ مانوی چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو آج کے دور میں یہ ایک وبا چل پڑی ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے عقل کے ترازو پر تولو، اگر عقل میں آئے تو مان لو. لیکن کیا خوب کہا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یہ معاملہ ہے معجزات کا. اور اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو واقعات ہیں اس طرح کے سینہ چیرنے کے اور آپ کا قلب مقدسہ باہر نکالنے کے جو واقعات ہیں یہ معجزات میں سے ہیں، اور یہ اس طرح کے مافوق الفطرت معجزے کو ظاہر کرنا یہ اللہ کے لیے محال نہیں ہے.
اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے۔ اور اس میں ایک واقعہ جسے امام ابن کثیر نے ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس قبیلے میں گیا اور ابتداً یہ معاملہ ہوا کہ میرا رضائی بھائی اور میں بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو پھر ایسا ہوا کہ وہاں پر فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ مبارک چاک کیا اور پھر کہا کہ برف کا پانی لاؤ، اولوں کا پانی لاؤ، اور پھر وہ دھو دھا کر انہوں نے دوبارہ میرے مقدس معطر قلب اطہر کو دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا اور اسے پھر سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ بعض جو روایت امام ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے حافظ ابن کثیر نے لکھی، میں اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو مہر نبوت ہے وہ آپ کی پشت انور پر تھی، یہاں جو ذکر ہے وہ سینے کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پھر وہ فرشتے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک ترازو کے پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسری طرف امت کے 1000 افراد کو رکھو۔ سنن دارمی میں اس طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے، لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ امام ابن کثیر کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 1000 افراد کو رکھا گیا اور دوسری طرف مجھے رکھا گیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 1000 والا پلڑا اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے یہ لگا کہ وہ کہیں گر پڑیں گے، یعنی میں اتنا وزنی۔ تو وہ آپس میں فرشتے کہنے لگے بھائی اگر تم ساری امت کو بھی ان کے برابر تولو گے تو یہ وزنی ثابت ہوں گے، ساری امت کو بھی رکھ کے ان کو ایک طرف رکھو گے تو یہ ساری امت سے وزنی ثابت ہوں گے۔ پھر وہ چھوڑ کر چل دیے۔ تو اب حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، اور پھر جب گھبرا گئیں تو فوراً اونٹ پر پالان کستی ہیں اور گود میں اٹھایا اور پالان پر بٹھایا اور چل دیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ مجھے لے کر میری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ ان کے پاس آئیں اور میری ماں سے کہنے لگی یہ اپنی امانت لے لیں، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اور پھر یہ جو واقعہ ہوا تھا شق صدر کا، یہ واقعہ بھی بیان کیا کیونکہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تو سیدہ آمنہ آپ فرمانے لگی کہ پریشان نہ ہو، یہ تو جب میرے شکم اطہر میں تھے تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور ہے جو مجھ سے ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات جو تھے وہ چمک اٹھے۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں، اس لیے شق صدر 4 بار ہوا با اختلاف روایات۔ پھر اس کے بعد ایک معاملہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی جو کفالت ہے، جو پرورش ہے، وہ جناب ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود سے ان کو فیض یاب کریں۔ اور حضرت ابو طالب نے بھی پھر وفاؤں کا جو سلسلہ قائم کیا، پھر اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیوان ابو طالب دیکھیں جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف پر مبنی کلمات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بھی ایک جملہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ ہم واقعات پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹانے والے، ان کا ساتھ دینے والے ہوئے۔ اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، اور بڑی دیانتداری سے اور بڑے حلم سے آپ اس بات کو سمجھیے گا
اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس بات کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ان کے بارے میں ائمہ دین کا عقیدہ کیا ہے؟ پیر کرم شاہ الازہری اور دیگر تمام اصحاب سیر نے اس بارے میں نقل کیا کہ 3 طرح کے مسلک ہیں جو اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں اور جن کا ذکر ہوا اور انہیں نقل کیا گیا۔ پہلا مسلک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے والدین کریمین طیبین، ان کا جو معاملہ ہے یہ زمانہ فطرت سے ہے، اور زمانہ فطرت میں جن لوگوں تک رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، لہذا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی اور ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا مسلک اس حوالے سے جو علماء کرام کا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے والدین اور جتنے بھی آباء و اجداد ہیں یہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا یہ مومن ہوئے۔ اور تیسرا مسلک اس حوالے سے جسے پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے لکھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، اور پھر ان ائمہ کے نام بھی ذکر کیے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے آئے۔ حفاظ محدثین میں سے ایک بہت بڑا گروہ اس مسلک کی طرف مائل ہوا۔ ان میں سے چند نام جو پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں نقل کیے، فرمایا ابن شاہین، حافظ ابو بکر خطیب البغدادی، ابو القاسم سہیلی، ابو عبداللہ قرطبی، محب طبری اور علامہ ناصر الدین ابن المنیر وغیرہم رحمہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کریمین کو دوبارہ زندگی عطا کی، وہ اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے اور کلمہ پڑھا اور پھر دوبارہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ تینوں مسلک میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب آپ کا ان میں سے جس پر جی چاہے آپ اپنی رائے جو ہے، اپنا عقیدہ جو ہے اس مسلک کی رائے کے تحت قائم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور یہاں ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو اصحاب سیر نے لکھی کہ 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے عمر کے بارے میں 2 قول لکھے ہیں، ایک تو 13 سال کا اور دوسرا 17 سال کا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو یہ 12 سال کی عمر ہے جو میں نے ذکر کی پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ کے حوالے سے۔ اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اصرار کرتے ہیں اور اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیے۔ فرمایا مسکا بزمام ناقۃ ابی طالب وقال یا عمی الی من تکلنی لا اب لی ولا ام، کہ اے میرے چچا مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ من تکلونی۔ تو چنانچہ جناب ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے، اور اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے تو قریش کے چند دیگر سردار بھی ہم رکاب تھے۔ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ کی رحمہ اللہ کی بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے جو اب سیرت پر کتاب لکھی ہے
اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی خانقاہوں کے راہب فلسطین میں آنے والے مسافروں کو عیسائیت کی پرزور الفاظ میں تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ جب ابو طالب کا قافلہ فلسطین پہنچا تو وہاں کے ایک عیسائی راہب بحیرہ نے ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اب یہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا کہ ایک فرانسیسی مستشرق جو ہے وہ یہاں کس قدر جھوٹ گھڑتا ہے، اور ایک کتاب اس نے باقاعدہ لکھی آن بحیرہ دا آتھر آف دا قرآن، کہ جی یہ جو بحیرہ تھا اس نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن سکھایا۔ کیسا ایک، کیا اسے کہا جائے، ان کی اس طرح کی باتوں پر ترس آتا ہے جب مستشرقین اس طرح کی ایک گری ہوئی اور گھسی پٹی بات کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک 9 سال کا بچہ اور تھوڑی ہی دیر کی جو ملاقات ہے اس میں وہ 114 صورتیں جو ہے وہ حفظ کر لے، اور پھر وہ ایک زمانے کے بعد 12 سال کی عمر میں یہ معاملہ ہوا تو 12 سال کی عمر میں وہ 114 صورتیں وہاں سے یاد کر لی راہب سے، اور پھر 40 سال کی عمر میں آ کے اعلان کیا جی میں نے وہ 114 صورتیں سنائی۔ یہ درمیان کا عرصہ ہے، یعنی یہ جو جھوٹ، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا جو بغض ہے وہ ان غیر مسلم مستشرقین، ان کے دلوں میں اس قدر گھر کر چکا ہے کہ انہیں ہر چیز جو ہے وہ اس میں عیب نظر آتا ہے اور اس کی عیب زنی کرتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لیکن وہ کیا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کو گھٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، تو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذکر کو اونچا کیا ہو پھر کون ہے جو اس کو کم کر سکے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ راہب ان کے پاس آیا، اس سے پہلے جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو کبھی ان کے پاس نہیں آیا، نہ راہب نے ان کی طرف کبھی توجہ کی تھی۔ ابھی وہ اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، اس کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام پر نگاہ پڑی، اس نے رسول اللہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ 12 سال کی عمر ہے، راہب ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ نے انہیں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج آپ کو سید العالمین کہا جائے تو وہ کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی سید العالمین لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جب سید العالمین ہوئے تو پھر سید الاولین بھی ہوئے، سید الآخرین بھی ہوئے، تو عالمین کے سردار ہوئے، تو عالمین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، خود رسول اللہ علیہ السلام یہ فرما چکے جو مجھے جھنڈا دیا جائے گا، لواء الحمد جو مجھے دیا جائے گا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سب میرے جھنڈے تلے ہوں۔ قریش کے سردار کہنے لگے تجھے کیا پتا، تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ یہ مقام و مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے میں نے پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا، سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے، اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا بلاؤ اسے، جن کی خاطر یہ سامان کیا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، جن کی وجہ سے آج تمہاری دعوت کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے، آپ کے ساتھ ساتھ بادل بھی آ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پہلے ہی درخت کے سائے میں بیٹھے، جگہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھ گئے جہاں سایہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں آپ بیٹھے وہاں سایہ نہیں تھا، درخت آپ کی طرف جھکا اور آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے کہا دیکھو دیکھو، درخت نے جھک کر ان پر سایہ کر دیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے کر جائیے گا، کیونکہ رومی جب دیکھیں گے تو خاص علامات سے پہچان لیں گے اور پھر ان کے ساتھ صحیح وہ معاملہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ بڑا اہم ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے یہاں جو لکھا، بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ما حاضل غلام من کا، اس بچے کا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا ما ہوا ابنو کا وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حیا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ ساری کی ساری تو وہ نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری علامات قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر جانتے ہیں، اس قدر باریکی سے اور اس قدر گہری نگاہ سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بلکہ پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن میں تفسیر میں ان آیات کے تحت لکھا کہ وہ یہ بیان کرتے کہ جی ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تو شک ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے ہیں کہ نہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی کمال اللہ تعالیٰ کا نوازنے کا انداز ہے کہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی پاس رہا اور محروم رہا، کوئی یمن میں تھا اور دعاؤں کا مستحق ٹھہرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ اور یہاں یہ جو سائے والی بات ہے یہ ایک اور مقام پر ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر جاتے ہیں، اس میں ائمہ اصحاب سیر نے لکھا کہ جب آپ شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے، تو وہاں کا جو نستور راہب تھا وہ کہنے لگا اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ جو میسرہ ساتھ تھا، میسرہ نے جو سوال جواب ہوئے پھر وہ سارے آ کر بتائے تھے۔ میسرہ سے وہ پوچھتا ہے کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ کہنے لگا جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتا ہے، سرخ ڈورے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے تو کمال کر دیا، جو نقشہ کھینچا پھر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میسرہ کہتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، راہب نے مجھے بتایا، اور میسرہ نے دیکھا کہ جہاں دھوپ میں جاتے ہیں آپ پر سایہ رہتا ہے، جہاں دھوپ میں جاتے ہیں وہاں سایہ رہتا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ میسرہ نے بھی ملاحظہ کیا تھا، اور میسرہ نے آ کر پہ یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد جو معاملہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکریاں بھی چراتے ہیں، اور کیا کمال کا جملہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور
اس کی حکمت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی کہ نبوت سے قبل انبیاء کرام کے حوالے سے جو بکریاں چرانے کا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے اپنی امت سدھارنے کا جو فریضہ ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی مشق پیدا ہو جائے۔ اساتذہ کی حکمت ہوتی ہے، اساتذہ کی حکمت ہوتی ہے جو طالب علموں کو بہت بعد میں نظر آتی ہے، جس کا پتہ نہیں چلتا۔ میں اپنی ہی بات ذکر کروں، ہمارے استاذ گرامی علامہ سلطان چشتی صاحب زیدہ مجدہ، آپ کا طریقہ کار یہ ہے اور رہا کہ کلاس میں کسی ایک کو سبق نہیں آیا تو پوری کلاس کے طالب علموں کو باہر نکال دیتے اور سب کو سزا ملتی کہ، اور حکمت یہ ہوتی کہ اس ایک کو بھی یاد کرا کے لاؤ۔ اور پھر یہ بات بہت بعد میں سمجھ میں آئی کہ ایک کلاس کے ہی جب ساتھی کو نہیں سمجھایا جا سکے گا تو پھر باہر کے لوگوں کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو اس طرح کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے دنیا میں قائم کی ہوئی ہیں۔ تو بکریاں چرانے کا معاملہ کہ بکریاں چرانے میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، وہ ادھر ادھر پھر جاتی ہیں، گھوم جاتی ہیں، پھر ان کو تلاش کرنا اور پھر اکٹھا رکھنا، یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ اس لیے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس منصب سے گزارا گیا کہ یہ امتی بھی بکریوں کی طرح ہے، کوئی ادھر کو منہ کرتا ہے، کوئی ادھر کو منہ کرتا ہے، تو سب کو جمع کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک آگ کا الاؤ روشن کیا اور پھر پتنگے اس آگ میں آ کے گر رہے ہیں۔ فرمایا تم جہنم میں اوندے منہ گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بکریاں چرائیں، محنت و مشقت کی، اور یہیں پھر ایک واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے، پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں ایک واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکہ میں شدید قحط کا عالم پڑ جاتا ہے، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، ایک بارش کی بوند نہیں دیکھنے کو ملی۔ ایک شخص نے کہا اہل مکہ سے کہ چلو لات و عزیٰ کے پاس جا کے فریاد کرتے ہیں۔ ایک نے کہا چلو جی منات کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت ایک بزرگ، ایک شیخ وہاں پر ان کے سامنے آیا، اس نے کہا تم ادھر ادھر مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، تم میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہاں بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہوئے اور جا کے حضرت ابو طالب سے عرض کی کہ اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کئی ہم عمر بھی ہیں۔ ابو طالب نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کی پشت کعبے کے ساتھ لگا دی۔ پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے سراپا عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگیں اور چند لمحوں میں بادل امٹ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصے بعد ہر طرف سبز گھاس لہلہانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اور جب اعلان نبوت ہوا اور کفار نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اذیت دی تو آپ نے اپنی قوم کو وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے قصیدہ لکھا، اور اسی قصیدے میں یہ شعر ہیں جو جناب ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ ان کی رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ ہیں
اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ یہ اشعار ہیں جناب ابو طالب کے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی اسی طرح شدید قحط پڑا تھا، اور حضرت عبد المطلب اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے اور اپنے نور نظر کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، حضور کے واسطے سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعے سے انکار نہیں، پیر کرم صاحب فرماتے ہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں جس کی تصدیق بخاری کی روایت سے ہوتی ہے۔ بخاری میں جو روایت ہے کہ عہد نبوت میں قحط پڑتا ہے اور ایک سائل جو ہے وہ حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، ہلاک المال، سارا مال بھی ہلاک ہو گیا، ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ دستے مبارک نیچے آتے بارش برسنے لگ پڑی، اور اس قدر برسی کہ بوندیں آپ کی ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، جمعے کے دن کی بات ہے۔ اگلا جمعہ آیا، پھر کسی اعرابی نے عرض کی کہ جی اب تو راستے بھی منقطع ہو گئے ہیں، اب تو راستے بھی منقطع ہو گئے ہیں۔ حضور نے اشارہ فرمایا، اسی وقت بادل پھٹ گئے، بارش رک گئی، اور الفاظ ہیں وَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نواجذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسکرا پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا واللہ، فرمایا ثم قال، کہ اگر آج ابو طالب لو کان حیا لقرت عینا، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ فرمایا من ینشدنا قولہ، تم میں کون ہے جو مجھے آج ابو طالب کا یہ شعر سنائے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرنے لگے کانک ترید، آپ کا اشارہ اس قول کی طرف تو نہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہیں آپ کا اشارہ اس طرف تو نہیں کہ ان کی رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم پہ اپنا فضل فرما، اور ہمیں دنیا کے شر سے محفوظ فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ہماری عزت مال جان آبرو وقار کی حفاظت فرما۔ اسی سفر میں جو آپ کی زندگی کا سفر ہے ابتدائیہ، اس میں پھر ایک جنگ ہوئی حرب فجار اور پھر حلف الفضول، یہ معاہدے بھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور پھر آپ کو یہ معاہدہ اس قدر پسند ہوا جس میں مسئلہ ہی یہ تھا کہ غرباء کا ساتھ دیا جائے، غرباء کا ساتھ دیا جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔ جنگ فجار اور حلف الفضول کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شرکت بڑی اہم تھی، اور آپ ان معاملات میں شریک ہوئے، اور آپ نے اس معاہدے کے بارے میں فرمایا مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں اس معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور اس میں جب اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ فجار میں آپ براہ راست قتال میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس محاربے میں شریک ہونا مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کے دفاع میں تھا، اور اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کے جو معاملات تھے وہ اس لیے دکھائے گئے کہ آگے چل کر پھر ان کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو پھر ایسے قوانین مرتب کیے اور دنیا کے سامنے پیش کیے جن سے فساد اور فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ پھر اس سے آگے کا سفر انشاءاللہ کل جاری رہے گا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کا صدقہ ہمارا قبول فرما کر سننا سنانا ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی
بے پناہ اجر عطا فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔